اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ میرے سامعین محترم، ناظرین گرامی، انشاءاللہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہمارا جو درس کا یہ ترجمہ و مفاہیم قرآن کریم چل رہا ہے، اس کا ہم نے پہلا درس جو اللہ کی نشانیوں کے بارے میں تھا، ہم نے اس کو بیان کر دیا۔ الحمدللہ آج ہم دوسرے مرحلے میں پہنچے ہیں، وہ یہ ہے کہ دوسرا سبق جو ہے وہ ہے اللہ کی صفات کے بارے میں۔ اب دیکھیں دوستان، بزرگان، عزیزان، ہم نے کوشش کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں تک یہ اچھے انداز سے بیان کریں اور اچھے انداز سے آپ لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ آپ قرآن کا ترجمہ بھی سمجھ سکیں اور مفاہیم بھی سمجھ سکیں۔ لہٰذا آج ہم نے دوسرے درس کے الفاظ معنی لے کے آئے ہیں، جن کو آج بیان کریں گے، کل انشاءاللہ آیات کو بیان کریں گے۔ پہلا کیا ہے؟ الہ یعنی معبود، خدا، اللہ سوا، علاوہ، حمد یعنی تعریف، ستائش، رب یعنی پالنے والا، پروردگار، عالمین یعنی سب جہان، کائنات، عظیم بزرگ، عظیم، کل، ہر، سب، تمام۔ اگر کل یہاں پہ یہ کاف والا ہے، اگر دو نقطوں والا ہو تو معنی چینج ہو جاتا ہے، وہاں پہ یعنی تم کہو، کہہ دو، یہ معنی کیا جاتا ہے۔ علیہ یعنی بلند و بالا، برتر، شیء چیز، حکیم حکمت والا، حکیم۔ اب آئیں اس کی طرف، یعنی الفاظ معنی بے یعنی نسبت، بارے میں ساتھ، ٹھیک ہے نا؟ بصیر دیکھنے والا، بینا۔ حی یعنی زندہ، جاندار، رعوف بہت مہربان، عزیز یعنی غالب، عزت والا، ناس لوگ، خبیر باخبر، آگاہ، سمیع سننے والا، شنوا۔ اور لہذا یہاں پہ البتہ میں اشتباہ کیا ہے، یعنی یہاں پہ ایک کوما ہونا چاہیے، یہ کوما ہے، یعنی بارے میں ساتھ، یعنی یہ علیحدہ معنی ہے۔ تو بہرحال عباد یعنی بندے، عبد کی جمع ہے۔ استغفر، استغفر یعنی تم معافی مانگو، استغفار کرو۔ علیم جاننے والا، دانا، غفور بہت بخشنے والا، قدیر قادر، توانا، قیوم پائیدار، دائم و قائم۔ کانا وہ ہے، تھا، لا نہیں، نہ، ما جو کہ، جو بھی، جو کچھ۔ یہ جو سٹار لگا ہوا ہے نا، اس سے یعنی اس کی اقسام ہیں، وہ انشاءاللہ بعد میں بیان کریں گے۔ ہوا یعنی وہ، اس۔ تو یہ ہمارا دوسرے درس کے الفاظ معنی تھے جو ہم نے آپ لوگوں تک پہنچا دیے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔